السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ سب سے پہلے اہم خبر ہے، وفاقی حکومت نے مسلسل تیسرے روز عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول 2 روپے 97 پیسے فی لیٹر مزید مہنگا کر دیا گیا۔ نئی قیمت 337 روپے 51 پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی۔ دوسری جانب حکومت ٹرانسپورٹرز پر مہربان ہو گئی۔ ڈیزل 32 روپے 63 پیسے سستا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 363 روپے 6 پیسے ہو گئی۔ ٹرک والوں کو ریلیف، موٹر سائیکل والوں کو تکلیف کیوں؟ پیٹرول کی قیمت کم نہ کرنے پر شہری حکومت پر برس پڑے۔ کہا کہ بائک کے رائیڈرز اور موٹر سائیکلوں پر کام پر جانے والے لوگ انتہائی غریب طبقے سے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ پیسے کم کر رہے ہیں تو پیٹرول پہ بھی تو ان کو کم کرنے چاہیے نا۔ پیٹرول عروج پہ کر رہے ہو، گاڑی چل نہیں رہی ہے، گاڑیاں کوئی پانی سے تھوڑی چلتی ہیں۔ 125 روپے لیوی بھتا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، عوام کے ساتھ ظلم ہے۔ ہمیں پیٹرول کی ضرورت ہے، جو پیٹرول سستا نہیں ہے، پیٹرول 250 روپے کریں ہم، تاکہ ہم سکول اپنے جا سکیں۔ ڈیزل کی کمی میں نہیں کرنا چاہیے ان کو، پیٹرول کرنا چاہیے۔ پیٹرول اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتا ہے، مین تو وہ چیز ہے، پیٹرول کم کرنا چاہیے ان کو۔ انہوں نے ہڑتال کی تھی پہیاں جام، جس کی وجہ سے وہ ان کی منمانی مان رہے ہیں، وہ 30 روپے کم کر رہے ہیں، عوام کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ بھائی جان یہ کیا کہہ سکتے ہیں، اندھی حکومت ہے۔ پیٹرول کم ہی نہیں کر رہے، ہمارا جینا محال کیا ہوا انہوں نے۔ پیٹرول کی جو پرائز ہے دیکھیں، اتنی ایک عام جو بندہ ہے مڈل کلاس، اس کی بھی پہنچ سے دور ہے۔ ہم لوگ فیول پورا کریں، گھر کے خرچے پورے کریں۔ حکومت ڈیزل کی قیمتوں میں تو کمی کر رہی ہے، لیکن حکومت کو چاہیے پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی کریں۔ جو روزمرہ پیٹرول یوز کرتا ہے، موٹر سائیکل میں، بائک میں، آٹو میں، اس کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈیزل کی قیمتوں پہ جو ہے وہ کمی کر رہی ہے، جس کا فائدہ عام عوام کو نہیں ہوگا۔ ٹرانسپورٹر ہیں ان کو فائدہ ہوگا، جو ریلوے ہے اس کو فائدہ ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل پر ڈیلر مارجن میں 1 روپے 34 پیسے فی لیٹر اضافے کی منظوری لی جائے گی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں شہریوں پر اضافی بوجھ کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ اجلاس میں مختلف کابینہ کمیٹیوں کے فیصلے توثیق کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ جماعت اسلامی نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور بوجھ پر 12 ربیع الاول کے بعد پورا ملک بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پشاور میں دھرنے سے خطاب میں کہا کہ ڈیزل کی قیمت میں وقتی کمی قبول نہیں، مستقل حل چاہیے۔ روز رات کی تاریکی میں پیٹرول قیمتوں میں اضافہ قبول نہیں، کرپشن اور لوٹ مار کے سسٹم کو جام کر دیں گے۔ یہ اتنے آرام سے ماننے والے نہیں ہیں، یہاں دھرنا بھی جاری رکھنا ہوگا، اور پورے ملک میں جو ہم اب ایک لائحہ عمل پیش کر رہے ہیں اس میں بھرپور طریقے سے آپ کو گلی محلوں میں بھی جانا ہوگا کہ یہ جو روز کے بم پھینکے جا رہے ہیں، 32 روپے کی کمی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ 12 ربیع الاول کے فوراً بعد 1 ہفتے کے اندر پورے پاکستان میں ایک تاریخی ہڑتال ہوگی، پورا ملک بند ہوگا۔ یہ طبقہ یہ اس طرح سے آئی ایم ایف کا غلام ہے، لیکن اگر آئی ایم ایف ہلکے سے ان کو یہ بھی کہے کہ اپنی مراعات کم کرو تو یہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، صرف عوام پر بوجھ ڈالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر نے پیٹرولیم لیوی کے خلاف احتجاج کا دائرہ کار مزید بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ بول نیوز کے پروگرام بیوپار میں کہا کہ عام آدمی فی لیٹر پیٹرول پر 130 روپے ٹیکسز کی مد میں دینے پر مجبور ہے۔ یہ دراصل بھتہ ٹیکس ہے جو عوام پر عائد کیا گیا۔ عام آدمی اگر 1 لیٹر پیٹرول ایک طالب علم ڈلواتا ہے کہ جو ٹیکسیبل آمدنی بھی نہیں ہے، تو اس پر وہ 130 روپے ٹیکسز دینے پر مجبور ہے۔ ایسا ظلم ہے۔ پیٹرولیم لیوی بھتہ ٹیکس ختم کیا جائے، عوام کو ریلیف دیا جائے اور مہنگائی کا خاتمہ کیا جائے۔ ہمارے دھرنے جاری رہیں گے۔ حکومت بہتر یہ ہے کہ جلد ہی حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے، ورنہ جماعت اسلامی کا تو فیصلہ بالکل واضح ہے کہ ہم اپنے دھرنے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ عوام کے لیے پیٹرول اتنا مہنگا ہے کہ غریب اور مزدور کی کمائی کا بڑا حصہ کھا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے مفت پیٹرول کی گنگا بہتی ہے، جس کا بل ہر سال بڑھتا جا رہا ہے۔ 5 برسوں میں سرکار نے 68 ارب 97 کروڑ کا ایندھن خرچ کیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے مفت ایندھن کی مد میں اخراجات کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ 5 برسوں کے دوران ایندھن کی مد میں 68 ارب 97 کروڑ روپے اڑا دیے گئے۔ پارلیمنٹ میں پیش دستاویز کے مطابق مالی سال 2024-25 میں
मुफ्त ईंधन पर 21 अरब 77 करोड़ रुपए फूंके गए। इससे कबल साल 2023-24 में 15 अरब 67 करोड़ रुपए, जबकि 2022-23 में 15 अरब 66 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2023-24 के मुकाबले में अगले साल ईंधन पर अखराजात में 39% इजाफा हुआ। 2020-21 में 7 अरब 52 करोड़, 2021-22 में 8 अरब 35 करोड़ रुपए ईंधन की मद में खर्च किए गए। FBR की रिटेलर स्कीम ऐप लॉन्च कर दी गई है। इस्लामाबाद में ऐप के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स निज़ाम को आसान बनाना हुकूमत की तरजीह है। ताजिर बिरादरी इस स्कीम से फ़ायदा उठाए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने बताया कि रिटेलर स्कीम ताजिरों की मशावरत से तैयार की गई है। दुकानदारों को POS मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। है उसको आसानी भी हो सके, लेकिन उसको यकीन भी हो सके कि दिस टाइम दिस विल वर्क एंड इफ़ आई कम इनटू द नेट। कि देखिए, बुनियादी तौर पे ये ऐप उन दुकानदारों के लिए भी मौजूद है जो अभी टैक्स नेट में नहीं है, और ये ऐप उन दुकानदारों के लिए भी मौजूद है जो मौजूदा टैक्स नेट के दायरे में है। ये गूगल स्टोर पे आप आज जाके कोई भी दुकानदार इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, जो कि आसान टैक्स ऐप है, ये विद ऑल सिक्योरिटी फीचर्स ये प्लेट बनाई गई है जो दुकानदारों को मिलेगी इस स्कीम में आने के बाद, जो अपनी वो दुकान के बाहर लगा सकेंगे। नई कानून साजी के हवाले से ऐवान सदर में अहम मीटिंग हुई, जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, फरियाल तालपुर शरीक हुए। मीटिंग में अहम कानून साजी के हवाले से नुकात पर बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अहम कानून साजी में हुकूमत की हिमायत का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को एक बिल की हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। मुलाकात में अहम हुकूमती बिल से मुताल्लिक़ नुकात पर तफसीली गौर किया गया। सदर मुमलिकत को वज़ीर दाखिला ने मुजवज़ा कानून साजी पर ब्रीफिंग दी। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नुमाइंदा खुसूसी सईद आवान से। जी सईद आवान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, ऐवान सदर इंतहाई अहम हो गया है और पीपल्स पार्टी का अहम कानून साजी में हुकूमत की हमायत का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को एक बिल की हमायत की यकीन दहानी करवा दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात की है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर भी मौजूद थे। मुलाकात में अहम हुकूमती बिल से मुतालिक नुकात पर तफसीली गौर किया गया। सदर मुमलिकत को वज़ीर दाखिला की जानिब से मुजवज़ा कानून साजी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने सदर मुमलिकत से अहम बिल पर हमायत की दरख्वास्त की। पीपल्स पार्टी की मोहसिन नकवी को अहम बिल को सपोर्ट करने की यकीन दहानी करवाई गई है। सदर मुमलिकत बिलावल भुट्टो से गुज़िश्ता रात अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने भी मुलाकात की। मलिक सईद अवान, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ अमरीकी सफ़ीर के बयान पर शदीद एहतजाज। आज अमरीकी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाजी मरासला हवाले किया गया। दफ्तर ख़ारजा ने बयान को हक़ाइक़ के मनाफ़ी और मसला कश्मीर पर अमरीकी मौक़िफ़ से इन्हिराफ़ करार दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।